آخر مولا نے یہ خطوط اپنے دشمنوں کو ہی زیادہ تر کیوں لکھے؟ مولا نے یہ خطوط اس لیے لکھے تھے کہ ان میں کوئی رد و بدل نہ آ سکے، ان میں کوئی چینج نہ کر سکے۔ مولا کی جو حکمت تھی، جو مولا کی جو بات تھی، اس کو کوئی چینج نہ کر سکے، کیونکہ کہنے والی بات کا مقصد اور ہوتا ہے، لیکن جو لکھ دی جاتی ہے اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے ورنہ تو قرآن تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتار دیا گیا تھا، تو قرآن تو تھا، لیکن جب تک وہ ریٹن فارم میں نہیں آیا، اس کو جو ہے وہ لوگوں کی لیے راہ عمل وہ بن نہیں سکتا تھا۔ تو اسی طرح دیکھیے نہج البلاغہ میں بھی مولانا نے جو خطوط لکھے ہیں، دے آر لائک کمانڈمنٹس، کہ وہ ان میں وہ مولا ہی کے لفظ ہیں، کیونکہ خطبہ تو کوئی نوٹ کر رہا ہے، اگر مولا نے سرمن دیا اس میں سے کچھ چیز رہ گئی، مس کر دی، مس انٹرپریٹ کر دی، کسی اور پیرائے میں بیان کر دی، اور یہ ہوتا بھی اسی طرح سے ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے ختمی مرتبت جو ہمارے رسول ہیں، ان کو یعنی اللہ نے وہ تمام صلاحیتیں دی تھی کہ وہ جو سنیں اور جیسے سنیں وہ اس کو ویسے ہی ریلیٹ کر دیں۔ تو ان کی میموری بھی ویسی ہی ہونی چاہیے تھی کہ جیسا کہ اس میموری کے ہونے کا حق ہے۔ وہ اگر نہ تو میسیجز میں بھی آپ کو ادھر کا میسیج ادھر ہو جاتا، ادھر کا ادھر ہو جاتا۔ تو میسیج کو لانے والے کی یہی دیکھیے ہمیں اسی پہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہی ختمی مرتبت کہ جنہوں نے رسالت کے تمام امور کو اللہ سے لے کر فرشتوں سے لے کر انسانی تک پہنچا رہا، ان کے بارے میں کہتے تھے لوگ کہ معاذ اللہ رسول کو ہذیان ہو رہا ہے، یہ بھول جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا۔ تو جس قوم کا نبی ہی بھول جائے، جو لانے والا ہی بھول جائے، تو وہ اس قوم کا حال کیا ہوگا۔ تو دیکھیے جو خطبات ہیں، یہ جو سرمنز ہیں، یہ مولا نے ڈیفینیٹلی دیکھیے اس میں آپ خطوط کو بھی اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں تو اس میں پندہ و نساء ہے جو اپنی فیملی سے کیا، امام حسن امام حسین سے مولا نے جو خطاب کیے، اس کے بعد جو ہے اپنے جو گورنر تھے، جنرل تھے، ان کو بتایا کہ کس طرح سے گورن کرنا ہے، کس طرح سے تم نے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ پھر مالک اشتر کو جو مولا نے خط لکھا، اس میں تمام حرب کے جو اصول ہیں وہ بیان کیے کہ دیکھو تم نے دشمنوں کے پانی کو نہیں کاٹنا، اگر تمہیں اس سے جو ہے ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے، تم نے درخت نہیں کاٹنے ہیں، کیونکہ اگر دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تم نے جو ہے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، عورتوں کو نہیں، اگر کوئی فوجی اپنا میدان جنگ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تم نے ان پہ حملہ نہیں کرنا۔ تو یہ جو وار کے مورل کوڈز آف کانڈکٹس ہیں، مولا نے یہ لکھوائے اسی لیے تھے کہ یہ ایک پورا ایک چارٹر بن جائے، اور وہ چارٹر ویسا ہی ہو رد و بدل کے بغیر کہ جیسے مولا نے چاہا تھا۔ تو دیکھیے اسی طرح سے جو اور بہت سے جو مولا کے خطوط ہیں جو دشمنوں کے ساتھ بھی مولا نے لکھا، تو اس میں یہی ہے کہ جو میسج لے کے جانے والا ہے اس کو مس انٹرپریٹ نہ کر سکے، اور وہ وہی بات کہے جس طرح سے حق گوئی سے مولا نے اس کو بیان کیا۔ تو دیکھیے خطوط میں بھی بہت ہی صحت انگیز میسیجز ہیں، جن کو جیسے شمیم بھائی نے کہا ہمیں پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس سے آپ کو حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے، آپ کو مولا کی پوزیشن ڈیفائن ہو جاتی ہے، دشمن کے جو ان کے عزائم ہیں وہ بھی مولا اس میں بیان کر دیتے ہیں، تو وہ بھی منکشف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہج البلاغہ اٹسیلف میں جو خطوط ہیں وہ ایک یعنی ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں فعال مولا کا قدم تھا۔